میرا نام عالیہ ہے اور میں کراچی کی رہنے والی ہوں اور میں دبئی کے ایک مساج سینٹر میں کام کرتی تھی۔ روز کئی عربی شیخ آ کر اپنا مساج کرواتے اور اگر میں ان کو خوش کر دیتی تو ہزاروں ریال دے کر جاتے۔ ایک روز وہاں ایک افشی آ گیا، اسے تو دیکھ کر ہی میری جان نکل رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے ایک ہفتے کے لیے اپنے گھر میں بک کرا لیا۔ یوں مجبوراً مجھے اس کے گھر جانا پڑا۔ وہ کالا حبشی رات 1 بجے ٹاول لپیٹ کر بولا کہ تیل لے کر۔ میری تو چیخیں ہی نکل گئیں۔ مساج سینٹر میں گاہکوں کا بے حد رش تھا۔ کبھی کبھی تو میں حیران ہوتی تھی کہ ایسا بھی کوئی کام ہوتا ہوگا کہ لڑکیاں مساج کرتی ہوں۔ ہمارے ملک میں اکثر ہی آدمی لوہے کی ایک سٹینڈ میں چند ایک تیل کی شیشیاں لٹکائے بس سٹینڈ اور چوراہوں پر گھومتا تھا، اور اگر کسی کو مالش کروانی ہوتی تھی تو اسے کروا لیا کرتا تھا۔ مگر دبئی میں یہاں پر باقاعدہ طور پر مساج سینٹر قائم تھے۔ مگر ایک بہت حیران کر دینے والی بات تھی کہ یہاں پر عربی عورتیں کام نہیں کیا کرتی تھیں، نہ ہی دبئی کی مقامی عورتیں کام کرتی تھیں، بلکہ یہاں پر مساج سینٹرز کو چلانے کے لیے ہمیشہ باہر کے ملکوں سے لڑکیوں کو بلوایا جاتا تھا اور انہیں مفت ویزا دے دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کی ٹکٹ کے پیسے بھی سینٹر والے خود دے رہے تھے۔ ان لڑکیوں کو ہر قسم کی سہولیات دی جاتی تھیں، رہائش بھی دی جاتی تھی اور ان کا کھانا پینا بھی ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک ہینڈسم سیلری پیکج بھی ہوتا تھا۔ یہ کام مجھے پہلے چند دنوں میں بہت آسان لگ رہا تھا، کیونکہ میں اس کام کے اصل مقصد سے واقف نہیں تھی۔ مجھے بھی ان کمپنی والوں نے ان تمام سہولیات کو مہیا کرنے کے بعد ہی بلایا تھا۔ میں بے حد غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ میرا بڑا بھائی ایک ہاتھ سے معذور ہو گیا تھا، اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور وہ دن رات اپنی چرپائی پر پڑا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ معذور ہونے کی وجہ سے شدید ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا۔ ابو کے انتقال کو کئی سال گزر چکے تھے، جس کے بعد میرے بھائی نے چھوٹی عمر سے ہی گھر کی ذمہ داری اٹھا لی تھی اور وہی تمام ذمہ داریوں کو بخوبی پورا کر رہا تھا، جبکہ خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہم پر آزمائش آئی جس نے میرے بھائی کو معذور بنا دیا، اور اچھے خاصے سہل طریقے سے گزرتا ہوا وقت ہمارے لیے مشکل ترین بن گیا۔ ٹھیک ہے، بھائی کی مزدوری کے بعد ہم چھوٹی 3 بہنوں کی روٹی کھلانے والا کوئی نہیں تھا۔ اماں نے اپنی نظر گنوانے کے باوجود سلائی مشین کا کام ایک بار پھر سے سنبھال لیا۔ حالانکہ اس سے ہماری گزر بسر تو ہو ہی جاتی، لیکن بھائی کی مہنگی دوائیاں اور ان کے لیے اچھی خوراک کا انتظام نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کی وجہ سے میں نے در در اپنی جوتیاں گسانا شروع کر دیں اور کسی اچھی نوکری کی تلاش میں لگ گئی۔ مگر اچھی نوکری تو ایک طرف، مجھے تو کوئی نوکری ہی نہیں مل رہی تھی، جبکہ ایک دن اچانک اخبار میں نوکری کے ایڈ پر میری نظر پڑی۔ میں جانتی تھی کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر پھر بھی ڈرتے ہوئے میں نے وہاں کے ایک نمبر پر اپنی ڈیٹیلز بھیج دیں۔ میں کام کا کوئی بھی موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اس سے پہلے بھی میں کئی اخباروں میں اس قسم کے ایڈ دیکھنے کے بعد اپنی سی وی بھیج چکی تھی، مگر مجھے کبھی بھی پذیرائی نہیں ملی تھی۔ میں ہمیشہ مایوس ہو جاتی تھی۔ میں نے موبائل کو ایک طرف پھینک دیا، لیکن اگلے دن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میں نے جس نمبر پر اپنی ڈیٹیلز بھیجی تھیں انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات کیے تھے۔ میں نے سنجیدگی سے تمام سوالات کے جوابات دے دیے۔ مجھے بھی یہ سب کچھ فراڈ لگ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ لوگ رقم کا مطالبہ کریں گے اور پھر جب میں رقم نہیں دوں گی تو یہ لوگ میرا پیچھا خود ہی چھوڑ دیں گے، مگر ایسا نہیں تھا۔ میری تمام ڈیٹیلز لینے کے بعد انہوں نے ایک بار پھر مجھے پوچھا کہ کیا میں واقعی دبئی کے مساج سینٹر میں جاب کرنے کے لیے سنجیدہ ہوں، جس پر میں نے سنجیدہ ہو کر جواب دیا، اور پھر ڈرتے ڈرتے میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں پیسے دینا بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتی۔ میں غریب گھر کی لڑکی ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔
تو میں ٹکٹ ویزا وغیرہ کے پیسے کہاں سے لاؤں گی، جس پر مجھے تسلی دی گئی کہ وہ لوگ اس سے 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے، بلکہ جیسے ہی میں دبئی میں ایڈ کے ساتھ سیٹ اپ پر اپنے دن کا کام کروں گی، وہ لوگ مجھے پورے مہینے کی سیلری ایڈوانس میں دے دیں گے۔ یہ سب دیکھ کر تو میں جتنا حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے ساتھ فراڈ کر رہا ہو یا پھر میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہو۔ مگر کچھ دنوں میں واقعی مجھے ایک کوریئر ملا جس میں میرے دبئی جانے کے انتظامات کے تمام کاغذات تھے۔ انہوں نے مجھ سے بس میرے آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ کی ڈیٹیلز لی تھیں جو میں نے انہیں سینڈ کر دی تھیں۔ اس کے بعد آج مجھے سب کچھ مل رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی 3 مہینے بعد میری ٹکٹ تھی۔ میں چیختے ہوئے کمرے کی جانب بھاگی اور سب سے پہلے امی کو گلے لگا لیا۔ امی اس وقت بھائی کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی اور انہیں کھانا کھلا رہی تھی۔ بھائی بہت غصہ کرنے لگے تھے اور کافی زیادہ چڑچڑے بھی ہو گئے تھے۔ میں نے امی کو اس بات کے بارے میں بتایا تو امی نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ وہ اکیلی اور جوان لڑکی کو کسی بھی طور پر اس طرح دور پردیس نہیں بھیجنا چاہتی تھیں۔ مگر میں جان گئی تھی کہ مجھے یہ موقع زندگی میں دوبارہ نہیں ملنے والا تھا، اس لیے میں نے امی کو ہر ممکن کوشش کر کے منا لیا، اور پھر کچھ وقت بعد امی مان بھی گئیں۔ شاید وہ بھی اپنے بیٹے کو اس طرح مزدوری کی زندگی گزارتے ہوئے دیکھ کر تنگ آ چکی تھیں۔ اس لیے میں نے وجہ پر دھیان نہیں دی اور خوشی خوشی اپنی دبئی جانے کی تیاری کرنی شروع کر دی۔ میرے پاس چند پرانے کپڑے ہی تھے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ تبھی امی نے اپنے سونے کی اکلوتی چین جو انہیں بیحد عزیز رہی تھی، ابا نے انہیں منہ دکھائی میں یہ تحفہ دیا تھا۔ ہماری زندگی میں جتنے بھی کڑے حالات آئے تھے اس کو نہیں بیچا تھا، مگر اب میری امی نے اس کو میرے لیے بیچ دیا۔ میں دبئی پہنچ گئی۔ جیسے ہی میں نے اپنے پہلے دن کا کام کیا تو میرے اکاؤنٹ میں ایک بھاری رقم ٹرانسفر کر دی گئی۔ یہ رقم میری سوچ سے بھی زیادہ تھی۔ میں نے وہ تمام رقم فوراً ہی امی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی اور کہا کہ بھائی کا اچھے سے اچھا خیال رکھا جائے۔ مجھے بھی سکون تھا کہ محنت کے پیسے وصول ہو چکے تھے، اس لیے میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ مگر ایک دن جو حقیقت مجھ پر اشکار ہوئی تو اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میں ایک شخص کا مساج کر رہی تھی جب اچانک اس نے اپنا رخ بدلتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اپنے اوپر گرا لیا۔ اس نے اس وقت شرٹ اتار رکھی تھی اور میرے ہاتھ تیل سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ زیتون کا تیل تھا جس میں چند ایک جڑی بوٹیوں کا تیل شامل کیا جاتا تھا اور یہاں پر آنے والے امیر مردوں کو لگایا جاتا تھا۔ اس مساج کے لیے وہ کتنے پیسے پے کرتے تھے مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، اور نہ ہی مجھے یہ جاننے میں کوئی دلچسپی تھی۔ مجھے بس اتنا پتہ تھا کہ مجھے میری محنت کا پورا پھل مل رہا تھا۔ میں نے امی کو نہیں بتایا کہ میں مساج سینٹر میں جاب کرتی ہوں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ اس بات کو اپنے دل سے بہت زیادہ لگا لیں گی اور میرے بھائی کی غیرت پر بھی یہ تازیانہ ہوگا۔ میں نے انہیں اتنا ہی کہا تھا کہ میں صفائی کا کام کرتی ہوں، جس پر میری امی نے دکھی دل سے روتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں تمہیں اچھی زندگی نہیں دے سکی۔ امی کی یہ بات سن کر میرا دل پھٹ گیا اور میں نے کہا نہیں اماں، یہاں پر صفائی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ سب کچھ صاف ہوتا ہے۔ ایک بار ہلکا سا جھاڑو لگا کر میں سارا دن فارغ ہی ہوتی ہوں۔ بس اپنی ڈیوٹی کے گھنٹے مجھے یہاں پر گزارنے پڑتے ہیں تاکہ اگر کوئی انگامی صورتحال ہو تو میں سنبھال لوں۔ اس کے علاوہ یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ لیکن میری ماں کا دل بے حد دکھی ہو گیا تھا۔ اگر انہیں پتہ چلتا کہ میں مساج سینٹر میں غیر مردوں کا مساج کرتی ہوں تو نہ جانے انہیں کتنی تکلیف ہوتی، اور وہ مجھے ہرگز بھی یہاں پر نہیں رہنے دیتی، فوراً واپس بلا لیتی۔
جبکہ میں نے انہیں بتایا بھی نہیں کہ کمپنی کے ساتھ 2 سال کا کنٹریکٹ سائن کر لیا تھا اور اب مجھے ہر حال میں اس کنٹریکٹ کو پورا کرنا تھا۔ انہوں نے مجھے تمام قسم کی سہولیات دی تھیں۔ اگر مجھے ایمرجنسی اپنے گھر جانا پڑتا تب بھی یہ کمپنی کی ذمہ داری تھی کہ وہ مجھے ٹکٹ کروا کے دیتی۔ انہوں نے بس ایک ہی ڈیمانڈ رکھی تھی کہ وہ میرے ساتھ 2 سال کا کنٹریکٹ کریں گے اور ان 2 سالوں کے درمیان میں ان کے کسٹمرز کو ہر طرح سے خوش کروں گی اور انہیں کسی بھی طرح کی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ کسٹمر چاہے کچھ بھی کرے، میں کسی بھی قسم کا رد عمل نہ دینے کی پابند ہوں۔ اور اس وقت میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا جب میں ایک غیر مرد کے ننگے سینے پر گری ہوئی تھی اور گہری سانس لیتے ہوئے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور اس وقت میرا دل خون کے آنسو رویا تھا اور میں گہرے سانس لیتے ہوئے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے چہرہ اٹھا کر اس آدمی کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں پر خباثت چھائی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہو رہی تھی اور مجھے اس آدمی سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ میں جھٹکا کھا کر اٹھی اور اس سے دور ہو گئی اور سانس بحال کرنے لگی، جبکہ وہ شخص مسکراتے ہوئے اٹھا اور ایک بار پھر سے اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر گرا دیا اور مجھ پر حاوی ہوتا گیا۔ میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سینٹر میں بنے ہوئے تمام کمرے ساؤنڈ پروف تھے۔ یہاں سے بات بالکل بھی باہر نہیں جاتی تھی۔ میں چاہتے ہوئے بھی اپنی عزت کی چادر کو میلا ہونے سے بچا نہیں پائی تھی۔ البتہ جب وہ عربی میری روح کی دھجیاں اڑانے کے بعد مجھ سے دور ہو گیا تو میں نے تکلیف کی شدت سے روتے بلکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور اسے کہا مجھے پانی پلا دے۔ اس نے مجھے پانی پلایا، لیکن پانی پینے کے دوران ہی اس کی آنکھوں میں خباثت ایک بار پھر مجھے نظر آ گئی تھی۔ پانی پینے کے بعد اس نے مجھے ایک بار پھر سیدھا کیا اور میری عصمت کے ساتھ کھیلنے لگا، مگر جب وہ فارغ ہو گیا تو میں روتی ہوئی باہر آئی، اپنے باس کو صبر و داد سنائی۔ باس کہنے لگے کہ ہماری یہی مجبوری ہے کہ ہم کسی بھی کسٹمر کی ڈیمانڈ کو رد نہیں کر سکتے۔ آپ کو اتنی ساری سہولیات مہیا کی گئی ہیں، یہاں تک کہ آپ کے ٹکٹ کے پیسے بھی ہم نے خود بھرے اور آپ سے جواب میں یہی کچھ مانگا تھا۔ یہاں پر آنے والی ہر لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، مگر اگر کسی کسٹمر کو یہاں پر مساج کرنے والی کسی لڑکی کی طلب ہو جائے تو وہ اس لڑکی کو پوری کرنی پڑتی ہے۔ ہم آج سے تمہاری پروموشن کر رہے ہیں، آپ کو ڈبل سیلری دی جائے گی، لیکن ہمارے کسٹمر کو ناراض نہیں کرنا، اور اگر تم یہ معاہدہ توڑنا چاہو بھی تو ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ تم کنٹریکٹ سائن کر چکی ہو اور 2 سال کے لیے ہماری پابند ہو چکی ہو۔ اس لیے رونے دھونے کے بجائے بہتر یہی ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کرو اور اس مساج سینٹر کو چھوڑنے کے بارے میں مت سوچو۔ عزت تو تمہاری ویسے بھی لوٹ چکی ہے، تو کیوں نہ دولت کمائی جائے۔ اس کی باتیں سن کر میں چپ چاپ وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی میری ڈیوٹی کا وقت ختم نہیں ہوا تھا، مگر میں ذہنی اور جسمانی طور پر اس قدر تکلیف کا شکار تھی کہ میری سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیت مفلوج ہو گئی تھی۔ میں بیڈ پر گری اور جلدی مجھے گہری نیند آ گئی۔ اگلے دن میں اٹھی اور ناشتہ کرنے کے بعد ایک بار پھر سو گئی، کیونکہ میرا کام پر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد میں نے امی کو فون کیا اور کہا کہ میں واپس آنا چاہتی ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں فیملی سے ملاقات کا بہانہ بنا کر جاؤں گی اور واپس نہیں آؤں گی، مگر امی نے آگے سے جو بات مجھ سے کی تھی اس نے میرے چھکے چھڑا دیے تھے، اور پھر میں یونیفارم پہن کر ایک بار پھر سے اپنے کمرے میں ڈیوٹی پر موجود تھی۔ باس نے میری طرف دیکھ کر مسکراہٹ پاس کی اور مجھے شاباش کہتے ہوئے اپنے کیبن میں چلے گئے، اور پھر اس کے بعد وہاں پر آنے والے کئی مردوں کی ہوس کا میں نشانہ بنتی رہی، مگر وہ مجھ سے اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد مجھے اچھی خاصی بڑی رقم دے کر جاتے تھے، اور مساج سینٹر والوں کو بھی وہ مساج کیے جانے پر کتنی بڑی رقم ادا کرتے تھے
کہ ایسے کسی بھی کام کے بعد مجھے بڑی رقم تحفے کے طور پر ضرور دیتے تھے، اور اب میں اپنے ضمیر کو تھپکیاں دے دے کر سلا چکی تھی، مگر مکمل طور پر حرام کی کمائی میں مصروف ہو گئی تھی۔ جب کبھی میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگتا تھا، میں اسے تھپکی دے کر گہری نیند سلا دیا کرتی تھی۔ میں تو اب اس انتظار میں رہتی تھی کہ کب کوئی میرے جسم کا خریدار آئے اور مجھے پیسے دے کر چلا جائے۔ 1 سال کے اندر ہی میں نے ایک بڑی رقم اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر لی تھی، اور اس سے بھی دگنی رقم اپنے گھر میں بھیج دی تھی۔ پہلی بار جب میں نے اپنی ماں کو فون کیا تھا، تب میرا ارادہ واپس لوٹنے کا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک خطی رقم کے بدلے میرا بھائی ٹھیک ہو سکتا ہے، اور اسی چیز نے میرے قدم یہاں پر روک لیے تھے۔ میں نے اپنوں کے لیے اپنی عزت کا سودا کیا تھا، اور جب اپنوں کے لیے اپنی قربانی دے ڈالی تھی تو پھر ملال کیسا؟ اس لیے میں نے تن دن اپنا کام میں مصروف کر دیا۔ میں بےحد خوبصورت بھی تھی اور خود کو بالکل سجا سنوار کر رکھتی تھی۔ میں زیادہ تر پاکستانی ڈریسنگ کرتی تھی، مگر اس طریقے سے کہ میرے جسم کی خوبصورتی اور بھی زیادہ عیاں ہوتی۔ اگر کوئی مرد میرے پاس مساج کرانے آتا تو میرے جسم کو خریدنے کا کوئی ارادہ نہ بھی ہوتا تب بھی مجھے خرید لیتا تھا، اور اس طرح میں مردوں کے ہاتھوں کا کھلونا بنی، اپنے اکاؤنٹ کو پیسوں سے بھرتی جا رہی تھی۔ گناہ ثواب کا میرے اندر کوئی فرق نہیں رہا تھا۔ جب ایک دن ایک حبشی میرے پاس مساج کروانے کے لیے آیا، اس کی جسامت اور قد و قامت بہت بڑا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف رکھی اور میرے سامنے لیٹ گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی طرف جاتے ہوئے کپ کپی سی محسوس ہو رہی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ میری جگہ اس کا مساج کوئی اور کر دے، مگر وہ میرے روم میں آیا تھا، اس لیے یہ میری ڈیوٹی تھی کہ میں اس کا مساج کرتی۔ بہت مجھ سے بیاد خوش تھا، اور اس نے اس عرصے کے دوران میری سیلری اور بھی بڑھا دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مجھے مہنگے گفٹ بھی دیا کرتا تھا۔ میں نے باس کی بھی کئی راتیں رنگین کی تھیں۔ حبشی کا مضبوط جسم اور طاقت اس کی طرف دیکھتے ہی محسوس ہوتی تھی، اور وہی مجھے ڈرا رہی تھی، مگر ابھی میں کھل کر سانس بھی نہیں لے پائی تھی کہ کاؤنٹر پر کھڑی ہوئی انڈین لڑکی میری طرف کمرے میں آئی اور مجھے باس کا پیغام دیا کہ وہ مجھے اپنے کیبن میں بلا رہے ہیں۔ میں مسکراتی ہوئی باس کی کیبن کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ ایسے وقت میں ہی وہ مجھے بلاتے تھے جب انہیں میری ضرورت ہوتی تھی۔ مگر جب میں باس کے کیبن میں گئی تو انہوں نے مجھ سے جو بات کہی جسے سن کر میری جان نکل گئی۔ میں نے فوراً نہ میں سر ہلاتے ہوئے انکار کر دیا تو انہوں نے کہا کہ سوچ لو، یہ بندہ اس قدر امیر ہے کہ میں اس کے ساتھ ایک ہفتہ گزارنے کے بدلے میں تمہیں اتنی دولت مل جائے گی کہ تم یہاں دبئی میں 2 فلیٹ خرید سکتی ہو۔ اس بات پر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ میں نے اس وقت بھی اتنی دولت اکٹھی کر لی تھی کہ یہاں پر ایک پلاٹ خرید سکتی تھی، مگر میں نے وہ سب پاکستان کے لیے رکھا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ ایک دن میں بہت ساری دولت جمع کر کے واپس چلی جاؤں گی، اور اب پیسے جمع کرنے کا میرے پاس ایک اچھا موقع آ گیا تھا۔ میں اس حبشی کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے مجھے گھر لے جا کر چھوڑا اور پھر خود کہیں چلا گیا۔ میں نے پورا دن مزے سے اس کے گھر میں گزارا تھا۔ مجھے اس سے ڈر تو لگ رہا تھا، مگر دولت کا نشہ میرے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اور پھر اچانک ہی رات کے 1 بجے وہ میرے کمرے میں گھس آیا۔ میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ چلو ہفتے کا ایک دن سکون سے گزر گیا۔ اب ڈر گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ ابھی نہا کر آیا ہو۔ اس کے جسم پر ٹاول تھا۔ اس نے تیل کی بوتل میری طرف بڑھا دی اور تیل میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، جبکہ میں بالکل ساکن ہو گئی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مجھ سے کچھ بول رہا تھا، مگر میرے ذہن میں ایک لفظ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں اس سے اتنی خوفزدہ ہوئی جب اس نے میری کلائی پکڑی اور مجھے کسی کمرے میں لے کر آیا اور سامنے مجھے بیڈ کی طرف دھکیل دیا۔ کیونکہ بیڈ پر ایک عورت لیٹی ہوئی تھی، یہ دیکھنے میں کافی بڑی لگ رہی تھی۔ تیل کی بوتل میرے ہاتھ میں دے دی کہ 1 ہفتے تک تمہیں ان کی مالش بالکل اسی طریقے سے کرنی ہے جیسے مساج سینٹر میں تم نے میرے جسم کی مالش کی تھی، اور اب اپنے کام پر لگ جاؤ۔ میرا کام اچھے سے کیا تو میں تمہیں انعام میں بہت سے ریال دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے سر
ला दिया। मैं पूरी तनदेही से अपना काम करने लगी। बूढ़ी औरत हफ्सी की माँ थी। मैंने एक हफ्ते तक उसका मसाज किया तो उसकी जो बीमारी थी वो दूर हो गई थी। बीमारी की तफसील के बारे में मुझे नहीं बताया गया था। उसने मुझे बहुत से रियाल इनाम के तौर पर दिए और फिर मुझे समझाने लगा कि मैं इस मसाज सेंटर की जॉब को छोड़ दूं, या तो अपने वतन चली जाऊं या फिर उसकी माँ की देखभाल करने लग जाऊं। अल्लाह ताला की तरफ से एक मौका मिला था और मेरे ज़मीर ने मुझे मलामत किया था कि मैंने हफ्सी से अपने कंट्रैक्ट का जिक्र कर दिया। उसने अपने पैसे के बलबूते पर वो कंट्रैक्ट ख़त्म करवा दिया और मुझे अपनी माँ की खिदमत के लिए रख लिया, क्योंकि मैं उसकी माँ को बड़े अच्छे तरीके से संभाल रही थी। मैं अपना पहला काम भी बहुत ईमानदारी से कर रही थी और अभी ये काम भी ईमानदारी से किया था। हफ्सी ने अपनी माँ के इलाज के लिए बहुत सारी लड़कियाँ रखी थीं, मगर कोई भी उसके स्टैंडर्ड पर पूरी नहीं उतरती थी, जबकि मैंने ईमानदारी से काम किया था, जिसकी वजह से वो मुझसे बेहद खुश हुआ था और फिर मुझे अपने ही घर में रख लिया। और अब तो मुझे अपने गुनाह पर भी नदामत महसूस होने लगी थी और मैंने रोते हुए गड़गड़ाते हुए अल्लाह ताला के हुज़ूर अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगी थी और खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मेरे नादम होने से पहले ही मेरे लिए हदायत का बंदोबस्त कर दिया और अब मैं अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश व खुर्रम हूँ। मेरे भाई का ऑपरेशन हो गया, वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। अम्मा मुझे वापस बुलाती हैं, लेकिन मैं वापस नहीं जाती क्योंकि हफ्सी का मुझ पर बड़ा एहसान है और मैं चाहती हूँ कि जब तक उसकी माँ ज़िंदा है मैं उसकी खिदमत करती रहूँ, इसके बाद ही अपने वतन वापस जाऊँ। बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।